سنن ابو داود میں آیا ہے، سنن ابو داود کہ امام زمان کے بارے میں کہ خلق میں، خلق خا کے اوپر پیش لگا کے پڑھیں ضمہ لگا کے تو خلق، خلق یعنی اخلاق، عادات، خصوصیات، صفات اندرونی باطینی. تو آپ اخلاق میں شبیہ رسول خدا تھے، لیکن خالق میں، خالق ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں، اور خالق میں ان کے شبیہ نہ تھے. یہ سنن ابو داود نے لکھا. اخلاق میں پیغمبر اسلام کی طرح تھے اور لیکن ظاہری شکل و صورت ان کی طرح نہ تھی. یہ ابو داود نے لکھا. لیکن نعمانی نے کتاب غیبت میں لکھا، حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انہو یشبہ نبیکم فی الخلق والخلق. یہ ابو داود نے لکھا ہے. لیکن آقا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ غیبت نعمانی میں کہ تم یہ جو ہے انہو وہ یعنی آقا امام زمان علیہ السلام مہدی موعود عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، وہ خلق میں بھی، خلق و خو میں بھی اور ظاہری طور پر بھی، فی الخلق والخلق، ظاہری صورت میں بھی اور باطنی سیرت میں بھی تمہارے نبی کے مانند ہوگا. تو یہ آقا امیر المؤمنین کے بقول کہ ظاہری شکل و صورت بھی پیغمبر اسلام کی طرح ہے اور باطنی سیرت بھی پیغمبر اسلام کی طرح ہے. جس طرح حضرت آقا علیہ اکبر علیہ السلام اشبہ الناس خلقا و خلقا، خلقا ظاہری، خلقا باطنی معنوی، خلقا صورت، خلقا سیرت، امام جو ہے پیغمبر اسلام کی طرح. روایت میں آیا ہے کہ علی خدہ الایمن، ان کے دائیں رخسار پہ، خال، ایک خال ہے، دائیں رخسار پہ خال ہے، شراب کا آپ کو بائیں طرف ہے انہوں کے دائیں طرف. علی خدہ الایمن خال، آقا امام زمان کے دائیں رخسار پہ ایک خال ہے، گال پہ، اس کو گال کہتے ہیں. کأنہ کوکب دری، گویا ایک روشن ستارہ ہے. ان اس طرح واضح، جنہیں خدا نے حسن دیا ہے وہاں ایک خال ہوتا ہے تو زیادہ حسین ہو جاتا ہے. ہمارے اوپر خال ہو تو پھر ہم اور بھی بدصورت ہو جاتے ہیں، تو لوگ ڈاکٹر کے بجائے خال اتار لیتے ہیں. تو ان کے جو ہے خال ہیں وہ اس قدر ان کی زیبائی میں اضافہ کرتا ہے کہ گویا کوکب دری، کوکب ستارے کو دری چمکدار ستارہ ہے، روشن ستارہ. وہ جو اشعار پیغمبر اسلام کے بارے میں ہمارے تمام ائمہ کے بارے میں، یہ جو نعت ہیں جو ہیں ان کے امام رضا، یہ جو مدنی چینل والوں کا امام جو ہوتا ہے امام رضا کہتے ہیں اس کو. ہاں آپ نے مدنی چینل دیکھا ہے نا؟ ہاں، تو وہاں پہ وہ لوگ جو ہے ان کو ایک خاص نام سے پکارتے ہیں، ان کو امام رضا کہتے ہیں. ان کا امام ہوتا ہے غلام رضا، اور آگے میں بھول گیا، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ لوگ. یہ ان کے اشعار ہے. لم یأت نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. 4 زبانوں میں جس نے نعت لکھا ہے، عربی، فارسی، ہندی، جو ہے اردو، ہندی، اس طرح سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے ائمہ کے بارے میں کہ لم یأت نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا، تمام ائمہ اس طرح سے ہیں، حسن میں بے مثال ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کے بارے میں اب یہ کس کے اشعار ہیں، چشتی کے ہیں، مجھے نہیں معلوم، کہ جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
ہمارا ایمان پہ برابر آ جاتے ہیں سب اسی طرح، چونکہ پیغمبر صاحب کی شکل و صورت کے ہیں. امام زمان بھی اسی طرح سے حسین الجمیل. روایت میں آیا ہے کہ کأن وجہہ کوکب دری فی خدہ الایمن خال اسود، آپ کا چہرہ نور افشان ہے، اس طرح کی گویا ایک نور افشان ستارہ ہے. چہرہ آپ کا نورانی ہے، چمکدار ستارے کی طرح، اور آپ کے دائیں رخسار پہ ایک کالا خال بھی ہے. یہ انتہائی حسن کی علامت ہوتی ہے. من بخال لبت دوس گرفتار شدم، چشم بیمار ترا دیدم بیمار شدم. چشم بیمار انتہائی زیبائی کی علامت ہوتی ہے، خال لب بھی انتہائی زیبائی کی علامت ہوتی ہے. تو یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں معانی عرفان کے. تو امام زمان کے خط و خال اس طرح سے. اور حدیث میں آیا ہے کہ افرق الثنایا احلى الجبہہ، کہ آپ کے سامنے والے ثنایا، سامنے والے دو دانتوں کہتے ہیں ثنایا، دو دانتوں، ان کے درمیان فاصلہ ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہم نے کہ ہمارے تو ملے ہوئے ان کے فاصلے، جن کے آپ کا فاصلہ ہے تھوڑا سا نا، آپ کے شباہت امام زمان کے ساتھ دیکھیں آپ کا تھوڑا سا نیچے فاصلہ، بعض کے زیادہ فاصلے ہیں. اور یہ شاید کہ افرق الثنایا، ثنایا سامنے کے دو دانت جو ہیں درمیانے فاصلہ ہے. واحد الجبہہ، اور پیشانی جو ہیں چوڑا ہے، اس طرح آپ کے پیشانی چوڑا پیشانی ہے. ہمارے بال گر کس وجہ سے چوڑا ہے. روایت میں آیا ہے کہ آپ کی پیشانی بلند اور کم منہ ہے. پیشانی کے اطراف میں بعض کے یہاں تک بال ہوتے ہیں لیکن کم منہ ہے، بال کم ہے اطراف میں پیشانی واضح ہے، جیسے آقا امیر المؤمنین کے ہوتے ہیں. حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ان کی توصیف میں ارشاد فرمایا انہو شاب، آپ جوان ہوں گے، جوان، مرجوع القامہ، آپ جوان ہوں گے، متوسط القامت، حسن الوجہ، خوبصورت چہرہ، دلربا چہرہ، والشعر یسیل شعرہ علی منکبیہ، آپ کے جو ہیں بال آویزاں ہوں گے آپ کے دونوں شانوں پہ، آویزاں. وَيَعْلُو نُورُ وَجْهِ سَوَادِ الشِّعْرِ لِحْيَتِهِ، اور آپ کے چہرے کا نور آپ کی داڑھی کی سیاہی پہ غالب ہے. چہرے کا نور زیادہ ہے جس کی وجہ سے داڑھی بھی روشن نظر آتی ہے. داڑھی ان کی، داڑھی کے بال کالے ہیں. وَالشِّعْرِ لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ، سر کے بالوں پہ بھی چہرے کا نور غالب ہے. تو انتہائی حسن ہے کہ واقعا غالب آ جاتا ہے. فارسی میں شعر ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ دوش یعنی کل رات، گزشتہ رات ہم نے تجھے تشبیہ ماہ کردم، ہم نے اپنے محبوب کو کسے چاند سے تشبیہ دی. تو بہز ماہ بودی من اشتباہ کردم، تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت. ہم نے غلطی کی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی. تو آقا امام زمان اس طرح سے چہرہ نورانی ہے، داڑھی اور جو ہیں سر کے کالے بالوں پہ چہرے کی نورانیت حاوی ہے اور غالب ہے. اجل الجبین، اور جو ہیں جبین، پیشانی آپ کا جو ہے روشن ہے.
اقن الانف، زخم البطن، بفخذه الیمنا شامت افلج الثنایا، دائیں رخسار پہ خال ہیں اور دانتوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ذکر شمائل کے بارے میں کہ مشوب حمرہ حمرتن غائر العینین، آپ کے چہرے کا رنگ سرخی مائل ہے، چہرہ سفید ہے پھر اس پہ ہلکی سی سرخی ہے نا، حسن کے علامت۔ میک اپ والے ہی کرتے ہیں بیچارہ، پالش کرتے ہیں، نہیں اندر سے حسن اوپر سے پالش لگاتے ہیں، پالش کرتے ہیں۔ اور بابا اپنا چہرہ ہے، کس کا چہرہ ہے؟ پالش تو جوتوں کے لیے ہوتا ہے، آپ چہرے پہ کر رہے ہیں۔ واقعا عجیب نہیں، اپنے آپ کو جان بوجھ کے 2 نمبر بناتے ہیں۔ بھائی آپ وہ نہیں ہیں جو آپ آئینے میں دیکھ رہی ہو، آپ وہ نہیں ہیں۔ آپ کا میک اپ اتاریں پھر آپ اور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انور شعور ہے نا، یہ انور شعور کہتے ہیں جو مزاحیہ شاعری لکھتے ہیں۔ کسی زمانے میں عید کے دنوں میں ان کی شاعری ہم نے سنی کہ ہم نے جب ان کو میک اپ میں دیکھا، شعر تو مجھے نہیں آ رہا، آخری مصرع مجھے، کہ ہم نے دیکھا کہ دال میں کالا ضرور ہے، یعنی دال میں کالا ضرور ہے۔ جب گھر آیا تو میں نے جب دیکھا کہ دال میں کالا نہیں تھا، پوری کالی دال تھی، وہ مکمل کالی تھی۔ دال میں کالا ہوتا نظر آ جاتا، وہ تو پوری کالی تھی۔ تو اب وہ جو میک اپ کر کے شوہر کے گھر تشریف لے جاتی ہیں، رات کو شوہر نے دیکھا، تصویریں لیا، صبح جب میک اپ اتر گیا، وہ دیکھا کہ وہ میری دلہن کہاں پہ، کہتے بھائی یہ بیٹھی ہے، کہتے ہیں نا بھائی رات کو ہم نے تصویر لیا ہے تو اور شکل کی ہے، تو اور شکل۔ یہ لوگ اس طرح سے ہیں جنہیں خدا نے جو اصلیت ہے اسی میں رہیں آرام سے، جس طرح خدا نے شریعت نے بیان کیا 2 لیں، صاف ستھرا رکھیں گے ٹھیک ٹھاک ہے، جو بھی اصلی شکل اصلی ہوتی ہے، نقلی کیا کرنا ہے۔ ابھی اس کو میں کالا کر کے رہوں، دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اگرچہ خطاب مستحب ہے، پھر بھی ایک قسم کا فراڈ تو ہے۔ نیا بابا ہم لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ یار آپ کی داڑھی واقعاً کالی ہے یا آپ نے رنگ کیا ہوا؟ اب یا پھر جھوٹ بولیں یا پھر کہیں کہ نا بابا رنگ کیا ہوا، تو اسے بھی پتہ چلے گا۔ انسان کی شاید ایک قسم کی کمزوری ہوتی تھی، یہ چیزیں پرانے زمانے میں، چونکہ دشمنوں کا مقابلہ وہاں پہ کرنا ایسا ہی تھا کہ دشمن کو دکھانے کہ ہم سب جوان ہیں، کہ بوڑھوں کو دیکھا ان کی ہمت بلند ہو جاتی ہے، جب جوان دیکھیں تو ان کی ہمت پس ہو جاتی ہے، تو لہٰذا کہا کہ خضاب کریں، ٹھیک ہے نا، ایک جنگی ٹیکنیک کے طور پہ۔ ویسے بھی خضاب مستحب ہے اگر کسی نے لگا دیا، لیکن اکثر ہمارے بڑے علماء نہیں لگاتے، ماں سوائے چند کا، تاکہ زرد سرخ حنا جو لگاتے ہیں شاید یہ بھی مستحب ہے۔ لیکن آقا امام زمان علیہ السلام کا حسن اس طرح سے ہے کہ ہمارا کہ سرخی مائل ہے آپ کا چہرہ، قدرتی پیدائشی ہے۔ غائر العینین، جو ہیں آپ کی آنکھیں اپنے چہرے میں جو ہیں اندر کو ہیں، بعضوں کی باہر آتے ہیں، خوبصورت نہیں ہے نا، ایسا لگے جیسے اوپر سے رکھا ہوا ہے، تو اندر ہیں چہرے کے اندر۔ یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ چہرے کے اندر ہو، باہر سے ایسا نہ ہو کہ بنایا ہوا۔ غائر العینین، عریض عریض ما بین المنکبین، آپ کے جو ہیں ابرو برجستہ ہیں، برأسہ حزار وبوجہہ اثر، آپ کے 2 شانے جو ہیں، شانے جو چوڑے شانے ہوتے ہیں، فاصلہ ہوتا ہے، چوڑے شانے شجاعت اور بہادری اور دلے کی علامت ہوتی ہے، طاقتور ہوتے ہیں ان کے شانے چوڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ کے سر میں یعنی بالوں میں، آپ کے جو ہیں بالوں میں خاص قسم کی جو ہیں چیزیں ہوتی ہیں، اب اسے اردو میں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، لہذا اس قسم کا آپ کا جو ہے چہرہ ہے۔ کتاب نہایہ میں لکھا ہے کہ
صبان مصری نے کتاب اسعاف و راغبین میں لکھا کہ آپ ایسے جوان ہیں کہ جو ہیں کالے پلکوں کے ساتھ، کالی آنکھوں کے ساتھ اور پیوستہ ابروؤں کے ساتھ، ابرو آپس میں ملے ہوتے ہیں، اس طرح کے ملے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. لوگ تو اس کو نکال لیتے ہیں لیکن یہ زیبائی کی علامت ہوتی ہے. ابرو پیوستہ ہیں اور کشیدہ بینی ہوتی ہے، خوبصورتی کی علامت ہے. محاسن پرپر بالکل جو ہے گھنے بال ہیں ان کے. 2 خال ہیں ان پہ، ایک ان کے رخسار پہ ہیں اور دوسرے ان کے جو ہیں دائیں ہاتھ پر ہیں. آخری بات عرض کروں، فصول المہمہ اثر ابن صبا میں بھی آیا ہے کہ آقا امام زمان علیہ السلام ان کے جو ہے ان کی رنگت گندمگون ہے، گندمی ہے. اور آئندہ جو ہیں احادیث آقا امام رضا علیہ السلام جو ہے ہم بیان کریں گے آئندہ، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ظہور کے وقت جو ہے آپ کی عمر زیادہ ہوگی لیکن چہرہ آپ کا مکمل جوان ہوگا. اور جوان ظاہر آنکھیں سیاہ ہیں تو ابرو سیاہ ہیں تو پلکیں بھی آپ کی سیاہ ہیں، چہرے کے بال اور سر کے بال، داڑھی کے بال سب سیاہ ہوں گے. اور 40 سالہ یا اس سے کمتر کے لگیں گے آپ ظاہری دیکھنے میں.